السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سکندر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سوال۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں مختلف مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم ان سے کرتے ہیں وہ سوال، ایسے سوال جو آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آج کے جو پروگرام کے مہمان ہیں عمر شہزاد ایک سماجی کارکن ہیں۔ عمر شہزاد ایک NGO چلاتے ہیں گوجرانوالہ میں، یوتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے۔ اگر میں اس NGO کا تعارف دوں تو ایک بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے۔ یہ ہیلتھ، ایجوکیشن، کفالت اور انصاف کے نام پر کام کرتے ہیں۔ یہی اس NGO کا ایک موٹیو ہے اور جس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ انصاف کا لفظ بڑا یونیک ہے۔ یہ انصاف کسی پارٹی کے نام سے نہیں ہے، لیکن یہ انصاف ہے، معاشرتی طبقاتی انصاف ہے۔ جو دو طبقے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، جو ایک پس رہا ہے اور دوسرا جو اس کو پیستا چلا جا رہا ہے، ان دو طبقوں کے درمیان جو انصاف ہے۔ ویسے تو اگر میں ان کے کاموں کی بات کروں تو بے تحاشا ہیں، وہ پھر ہم پروگرام کے دوران ان سے ڈسکس کر کے وہ پھر باقی چیزیں جو ہے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ ایسی NGOs کو، ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو، ایسی ٹیمز کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر دل کھول کر کیجیے گا۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں عمر شہزاد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سن ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، ہماری جو تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے ہماری، اس کا تعارف وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ میں نے جتنے پروگرام کیے ہیں، یہ میرا پہلا پروگرام ہے جن میں اتنا ایک لینتھی تعارف ہمیں دیا، ورنہ مختصر تعارف کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ بس اللہ کا کرم ہے اور آپ جیسے مخلص دوستوں کا ساتھ ہے۔ اس سارے ساتھ کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کے لیے شروع کرتا ہوں اپنے سلوگن کی طرف سے۔ ہماری آرگنائزیشن کا جو تعارف ہے، ہیلتھ یعنی کہ صحت، ایجوکیشن تعلیم، کفالت اور انصاف، کچھ مختصر الفاظ میں ان کو ڈیفائن کریں۔ سر سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں ہیلتھ پہ۔ جی جی سر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ڈرا بیک ہے کہ غریب کو اس کی سہولت نہیں ملتی۔ صحیح۔ اگر وہ سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہے سرکاری ادارہ ہے وہاں پہ سفارش، اور پرائیویٹ میں اس کی استطاعت نہیں ہوتی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس کو صحت بنیادی رکن ہے، بنیادی اصول ہے معاشرے کا، اس کو وہ ملنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایجوکیشن پہ۔ تو انہی غریب خاندان کے جو بچے ہیں وہ تعلیم میں آگے نہیں جا پاتے۔ بہت سی کچھ گھر کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کچھ ان کے معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے اور وہ بیچارے چھوٹے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ان کا حق دلوانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک محلے کے اندر 4 سے 5 بچے تو ایسے ہونے چاہیے جو پڑھ جائیں تاکہ وہ اپنے معاشرے کو پڑھا سکیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے انصاف پر۔ سر یہ انصاف کوئی ہمارے مائنڈ میں جو دوسری چیزیں آ رہی ہیں، پارٹیزم، یہ وہ والا انصاف نہیں، سیاسی انصاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں معاشرتی انصاف۔ ہم چاہتے ہیں غریب اور امیر کے درمیان جو ہمارے ایک لمبا وقفہ بن گیا ہے، ہم اس وقفے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی عربی عجمی پر اور کوئی گورا کالے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جو ایک خطبہ تھا آخری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ وہ جو برتری اور فوقیت کا کانسیپٹ تھا، آپ اس کو ختم کرنے کے لیے جو نام رکھا وہ انصاف۔ جی بالکل، یہ وہ والا انصاف ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کفالت پہ۔ تو بہت سے ایسے یتیم بیوہ عورتیں، بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کو کفالت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کام تو کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمارا معاشرہ ان کو کام کرنے نہیں دیتا۔ ان کی کفالت کے لیے یہ پروگرام ہے۔ اچھا، یتیم بچوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ موسٹلی 2 اداروں میں خاص سے متحرک نظر آتے ہیں۔ ایک جو سرکاری سطح پر ہمارا ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو،
اور دوسرا روشنی ہومز میں ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اکثر نظر آتے ہیں، تو یہ کیا آپ کا کنٹریبیوشن ہے؟ سر بیسیکلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر جو بچے موجود ہیں وہ بچے زیادہ تر تو بے سہارا ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو غریب فیملیز کے ہوتے ہیں، جو ورکنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ ان کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے. ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو ایجوکیشن مل رہی ہے، ان کو کپڑے مل رہے ہیں، لیکن ان کو جو امیر کے بچے کو سہولیات مل رہی ہیں وہ نہیں مل رہی. ارے واہ، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ کے اندر ایک یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، یہ جو سیاسی کمتری پیدا کرتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ نہ پیدا ہو. ہم ان کو مختلف ریسٹورینٹس میں لے کے جاتے ہیں، مختلف جگہ پہ پارک میں لے کے جاتے ہیں کہ ان کا یہ جو مائنڈ کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ نہ جنم لے، اور وہ اپنے آپ کو معاشرے کے برابر سمجھے. یعنی کہ وہ جو آپ کا، اگر میں یہ بات کہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن اور روشنی ہومز اور اس طرح کے اداروں کے ساتھ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بالخصوص اور خالصاً انصاف پر مبنی ہے. بالکل، یعنی کہ وہ انصاف کا. جی بالکل. اچھا، ماشاءاللہ، ایک تو میری طرف سے بھی آپ مبارکباد قبول کیجیے. سر بڑی مہربانی. یہ بس اللہ کا کرم ہے، اور ہمارے جو ہمیں سکھانے والے ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے محسن ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے یہ ساری ہمیں عطا ہے کہ ہم اس چیز پہ آگے. اللہ پاک انہیں ان کا بھی یہ قبول فرمائے، ان کا اجر اور صلہ عطا فرمائے. آمین. میں سر جو اگلی بات کر رہا ہوں جس پر میں نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے، 280 بیٹیوں کی شادیاں، اور وہ بھی مکمل رازداری کے ساتھ. سر میرا نا سب سے پہلے میں ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کر دوں، ہو سکتا ہے مجھے اگلا سوال آپ وہ کریں، میں اس کا جواب پہلے دے دوں. آج سے کوئی 8 سے 10 سال پہلے نا میں نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں. صحیح. تو خوشی ہوئی کہ یار اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن اکیلے بیٹھے ہوئے سوچا تو پھر ایک مائنڈ ایک دوسری طرف گیا کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اجتماعی شادیوں میں، اس کو اس کے گھر والوں نے کچھ نہیں دیا، لیکن معاشرے نے اس کو بڑا کچھ دیا. وہ جب اپنے سسرال جاتی ہے، کیا وہ عزت حاصل کر سکے گی؟ صحیح. بالکل بھی کوئی عزت نہیں حاصل کر سکے گی. نہ اس کی ساس اس کی عزت کرے گی، نہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے گا، نہ اس کی ننندیں اس کی عزت کریں گی، نہ معاشرہ اس کی عزت کرے گا. صحیح. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ ڈیفائن ہو گیا خیرات کی شادی. بالکل، وہ ڈیفائن ہو گیا. وہ بچی پوری زندگی مرتے دم تک وہ بچی اپنی عزت نفس بحال نہیں کر سکتے. ہم اس لیے اس موٹو کے ساتھ اس وقت مائنڈ بنایا کہ اگر خدا نے مجھے ہمت دی تو ہم اس طرح کام کریں گے کہ ہم ان کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اس طرح کریں گے جس طرح ہمارے اسلام نے کہا ہے. اس سے دو اس کو پتہ نہ چلے. سر الحمدللہ یہ جو بچیوں کی شادی ہوئی ہیں، مجھ سے بعض ہمارے ڈونرز نے کہا یار ہمیں بتاؤ تو صحیح، میں کہ آپ نے ڈونیشن دینا تو دیں. میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میں بھی نہیں جانتا وہ کون ہے. ہم اس طرح کام کرتے ہیں. زندگی میں پہلی دفعہ ایک بچی کی شادی کروائی، میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں. ہم نے پہلی دفعہ ایک بچی کی شادی کروائی تو اس کا سامان انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں واشنگ مشین کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے. ہم خود دینے ان کے گھر چلے گئے. وہ بڑا خوش ہوئے، انہوں نے ہماری آؤ بھگت بھی کی، ہم نے بڑا منع کیا. جو بھی کچھ دن گزرے تو وہ عورت پاس سے گزر رہی ہے اور اس نے سر نیچے جھکا لیا. اس دن مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ عمر دوبارہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سے لے کے آج تک باقی 179 بچیوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں، وہ نہ تو بچیوں کو پتا ہے کہ مدد کون کر رہا ہے، اور نہ مجھے پتا ہے کہ 179 اور 279 سوری بس وہ تھوڑا مسٹیک ہو گیا. 279 کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے. ہوٹل ہے، انہوں نے کہا ہمیں کھانا چاہیے، ہوٹل بک کروا کے دے دیا آ کے وہاں پہ آپ، اور پراپر عزت کے ساتھ، کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اپنے دیگر لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گا، آپ نے کام کرنا ہے ضرور کریں، ضرور کریں، بلکہ جو نہیں کر رہے وہ بھی کریں، لیکن اس طرح کریں کہ سب کی عزت بحال رہے، عزت نفس بحال رہے. بالکل جی، مکمل رازداری کے ساتھ. ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا، کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہے. ویلکم بیک ناظرین.